اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر سسٹرز اینڈ بردرز، امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ اپنے چینل تجوید سیکھیں وتھ فاطمہ پر آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اینڈ شیئر کریں فرینڈس کے ساتھ۔ تو ہمارا جو ٹاپک ہے آج وہ ہے مخارج کی تفصیل، ٹھیک ہے۔ جو ہمارے پاس مخرج نمبر 1 ہے وہ ہے منہ کا خالی حصہ۔ اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، الف، واو، یا۔ جب یہ تینوں حروف مدہ حالت میں ہوں۔ نوٹ: جس خالی الف سے پہلے زبر ہو، الف مدہ کہلاتا ہے۔ مثلاً مالی کی، اس میں ماں جو ہے یہاں پہ الف مدہ ہو رہا ہے۔ جس واو ساکن سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کہلاتا ہے۔ مثلاً اعوذ، اس میں جو عو ہے یہاں پہ واو مدہ ہے، واو سے پہلے پیش آیا ہوا ہے۔ جس یا ساکن سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کہلاتی ہے۔ مثلاً رحیم، تو یا سے پہلے یہاں پہ زیر ہے حیم میں، تو یہ یا مدہ ہے، ٹھیک۔ اسی طرح حروف حلقی 6 ہیں۔ مخرج نمبر 2 حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ حمزہ ہا جو ہے وہ اقصی حلق سے ادا ہوتے ہیں، یعنی سینے کی طرف والا حصہ۔ اسی طرح مخرج نمبر 3 جیسے عین ہا وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں، یہ حلق کا درمیانہ حصہ ہوتا ہے، درمیانی حصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح مخرج نمبر 4 غین خا ہے، یہ ادنیٰ حلق سے ادا ہوتے ہیں، یعنی حلق کا منہ کی طرف والا حصہ۔ تو یہاں پہ ڈائیگرام آپ کے پاس ہے، ادنیٰ حلق دیکھیں کہاں سے کون سا ہے، وسط حلق کون سا اور اقصی کون سا ہے۔ جو سب سے نچلا والا آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ ہا، یہ یہاں سے آپ پڑھ کے بھی دیکھ سکتے ہیں حمزہ ہا، یہاں پہ ایک پریشر سا ہوتا ہے جس سے ہم یہ حمزہ ہا پڑھتے ہیں، تو آپ فنگر کے ساتھ ٹچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عین ہا، یہ درمیانی حلق سے ادا ہو رہا ہے، وسط حلق سے۔ غین خا، یہ اوپر سے ادنیٰ حلق، ٹھیک ہے۔ یہ جو چن کے نیچے والی ہماری جو جگہ ہوتی ہے یہاں سے ادا ہوتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی، اور تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔